کر دینا کچھ چاہیے. وضاحت فرمائیں. صحیح طلاق دے اگر دینی ہے. یہ مولک بھی کوئی نہیں کہ اگر یہ کیا تو طلاق ہو جائے گی. گھر سے گئی یا فلاں سے بولی فضول ہے. دینی ہے تو منجز دے کہ میں نے طلاق دے دی. ایسے ڈراموں کا کیا فائدہ؟ یہ بہت اہم مسائل ہیں جو بار بار اس کو تھوڑا سا اور زیادہ واضح کریں. ایسی مشروط طلاقیں کوئی نہیں. وہ کون علماء کرام ہیں جو ایام مخصوصہ میں دی گئی طلاق کو طلاق سمجھتے ہیں؟ یہ سارے سمجھ سارے علماء کرام. بالکل. اب علامہ البانی بھی ان کے ساتھ ہوگا, یہ زبیر علی صاحب بھی ہوگا. صرف ابن تیمیہ ابن قیم چیختے رہے بیچارے کہ وہ شیعہ جو کہتے بات ٹھیک ہے, جب دین کے خلاف ہے حرامت کیوں ہوگی, مگر ان کے منہ سیاہ کیے, ان کو گلیوں بازاروں میں پھرایا ابن قیم کو کہ رافضی ہو گئے. ایک تو یہ مصیبت ہے, مسئلہ نہیں سمجھنا, فتویٰ دے لگا دی کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اب بلوغ المرام کی شرح سبل السلام جو ہے یا شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹھیک, وہ کہتے ہیں نہیں یار جو حرام طلاق ہے کیوں ہوگی. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ طلاق انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اضطراری حق دیا ہے کہ جب گاڑی نہ چل سکے. میں کہتا ابن رشد نے میں کہا وہ کہتے جمہور اس طرف تو ہوگا کہ سزا دو اس کو, مگر جو حکمت اللہ رسول کے پیش نظر تھی کہ اس کو سوچنے کا موقع ملے, اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 3 موقع میں نے تو پچھلی مرتبہ دہرایا تھا کہ ایک ایک ماہ جو بات دیتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں کہ مدرسے مطابق. کیا مدرسے مطابق ہوگی؟ یہ ایک ہی چانس چل رہا ہے. کیا طلاق ہے؟ صلح کرے, گھر آباد کرے, پھر کبھی ناراض ہوگا دے گا, دوسری وہ شمار کریں. یہ کوئی نہیں مہینے کا فاصلہ کرو. اور اب تو میں نے پڑھا ہے کہ صلاح الدین یوسف صاحب کہتے ہیں اگر ایک یہاں دے پھر 2 فٹ ادھر ہو کر دے دے, پھر 1 فٹ اور 3 مدرسے ہوگی. مذاق بنایا ہوا. یہ کیا 3 مدرسے؟ 3 چانس ہیں زندگی میں. کیا اگر 2 صلح ہو جائے, نہیں صلح ہوئی, عدت گزر گئی, نکاح کا موقع, اب رجوع نہیں, نکاح ہو سکتا. بے شک 20 سال ہو گیا, دوبارہ ان کا نکاح کر دو. پھر اسی طرح کبھی ناراضگی ہوئی, پھر یہ موقع ملے گا کہ دوران رجوع بعد میں نکاح. تیسری بڑی دے گا زندگی میں, یہ نہیں کہ مہینے بعد رہے. ٹھیک ہے مولانا, اسی کے متعلق ایک اور سوال بھی ہے. کیا طلاق کے الفاظ مخصوص ہی استعمال کیے جائیں تو طلاق واقع مخصوص ہی کرنے چاہیے. اچھا, یا استعارتاً طلاق دینی ہے تو طلاق کیا, یا استعارتاً ایسے الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں جن سے مراد طلاق دینا ہی ہو. طلاق جو ہے نا بالکنایا وغیرہ کہ نکل جا, چلی جا, میں نے نہیں رکھنا, یہ کوئی نہیں, سب فضول. المحلہ میں ساری میں پورا سوال پڑھ دیتا ہوں, پھر 1-2 سوالات ہیں درمیان کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آج سے میری اور تیری زندگی کا رشتہ ختم, یا میں آج نکاح کی زنجیر توڑتا ہوں, یا آج کے بعد تیرا میرا کوئی ازدواجی تعلق نہ ہے, یا آج کے بعد ہم میاں بیوی نہیں ہے, یا اس طرح کے کوئی سارے جو ہے نا ان پر ایک الگ فصل انہوں نے لکھ دی. حبلوں کے الگ غارب کے, اور یہ جنا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, جا عدت پوری کر, یا میرا, سب پر لکھا کہ سب فضول. اچھا, یہاں اگر نہیں ہے تو دین نے جو بتایا طلاق. ٹھیک ہے مولانا, اگر کوئی بندہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو استعارے کے طور پر ہیں, لیکن مرد کہتا ہے کہ میری مراد اس سے طلاق دینا ہی تھی, نہیں مرادیں وغیرہ سب میں نے اڑا دی, صاف لفظ بول. یعنی اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے طلاق بول, یہ کیا مراد, یہ یار یہ نہیں, یہ نیچے پوچھنے کی ضرورت نہیں. صاف جو لفظ ہے دین میں طلاق کا, کہہ دے ارادہ ہے پکا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک پردے کے متعلق ضرور شائع ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ آج بات ہوگی انشاءاللہ. جی بچے میں پہلے انہوں نے لکھا کہ پڑھاتے نہیں جمع الجامع میں تم کہ سارے امام برحق ہیں اور ان کے قول جو ہیں وہ درست لیے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہوئے, امام جعفر صادق زین العابدین, یہ غیر مسلم تھے, کیوں دائرہ کھلا نہیں کرتے کہ دین اسلام میں جہاں سے فتویٰ اچھا ملتا ہے اس کو لو. فصلیں بند نہیں, پھر بعد میں ایک پر بحث کی کہ یہ قول بھی موجود ہے. آج شیخ ایران و پاکستان نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ اس کتاب کا ترجمہ ہوگا اور چھپے گا. جی ٹھیک ہے مولانا, پردے جس نے دی تھی میں اب بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے. وہ بخارا کے مہاجر 6-7 فٹ ان کا قد تھا, خوبصورت چہرہ, سیدی تھے محمد مخدوم بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, وہ بخارا سے روسی انقلاب کے بابا مئی آئے, پھر سعودیہ چلے گئے, حرم شریف میں وہ درس دیتے تھے. اس وقت کرسیوں پر بیٹھتے تھے عالم, میں بھی ان کے درس میں شریک ہوتا تھا. پھر انہوں نے میری دعوت بھی کی. یہ رسالہ انہوں نے مجھے دیا, 2 اکٹھے ہیں. المسول الجوربین ہے جو اب علامہ البانی کی تخریج و تاریخ کے ساتھ اردو میں بھی چھپ گیا, اور ایک یہ رسالہ. یہ وہی نہیں ہے جس کا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تھا؟ نہیں, اسی کا ذکر آتا ہے ان کے حالات زندگی میں
کہ علامہ جلال الدین دمشقی کی کتاب تھی کہ جس کا المسح علی الجوربین جس کا ترجمہ کیا. ہاں اس کا ذکر آتا ہے. شاید پھر انہوں نے کیا، اب انہوں نے شائع کیا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے مولانا، پردے کے متعلق ایک سوال ہے کہ جیٹھ اور دیور، کیا ان سے چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے؟ اور بھائی انور جاوید صاحب کا سوال یہ ہے کہ جن احادیث میں یہ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جیٹھ اور دیور موت ہیں، یہ پردے کے متعلق ہیں یا خلوت کے متعلق ہیں؟ تو حدیث کے متعلق تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیں تاکہ ہمارے لیے کچھ آسانی ہو، کسی جگہ بات چل رہی ہے اس طرح کی. بالکل. میں نے اس وقت شیخ نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، دار ارق میں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اندادیہ والے. تو سوالات جوابات کے لیے مجھے بلایا تھا، جمعہ کا دن تھا، یہی سوال ہو رہے تھے. میں نے پھر وہاں یہ بات بیان کی تھی کہ پردہ کے بارے میں پہلے لوگوں کو جو دین کے بتانے والے نا اپنا ذہن تو صاف کرنا چاہیے. ایک تو زوجین کا معاملہ، خاوند بیوی کا، ان کا کوئی پردہ نہیں. دوسرا ہے کہ پھر محرم ہے جن سے نکاح حرام ہے، ان کا پردہ اور قسم کا ہے. وہ بالکل جو چیزیں زینت کی پہنی جاتی ہیں، گلے میں ہار وغیرہ یہاں تک آ جاتا ہے، پاؤں میں پازیب ہوتے ہیں، یہاں تک بازو بند ہوتے ہیں، یہ سارے حصے ان کے سامنے جو قرآن کہتا ہے زینت ظاہر کرنا. جہاں جہاں زینت پہنی ہوتی ہے زیور کیے جاتے، یعنی صرف 3 چیزیں چھپانی ہوتی محرم سے: ظہر، پشت، بطن، پیٹ، اور یہ رانے، گھٹنوں سے نیچے یہ بازو وغیرہ. اگر ضرورت ہو اور گھر میں باپ کے سامنے بھائی کے ننگے ہوں، کام کاج، کوئی حل نہیں. یہ نہیں کہ عادت ہی بنا لے، مگر یہ ہیں جائز. یہ سارے حوالے لوگوں کو بیان القرآن میں پڑھنے چاہیے تھانوی صاحب. اب اس کے آگے چلتا ہے کہ وہ محرم نہیں ہے، نکاح ان سے دیور جیٹھ وغیرہ یا خاوند کے ملنے والے دوست ہیں، قابل اعتماد ہیں، حکم ہے کہ دروازے پر اجازت مانگو. اگر وہ دیور جیٹھ کو بھی سمجھتا کہ حرامی ہے، ان کا کریکٹر نہ آنے کی اجازت دے. اگر آنے کی اجازت دیتا ہے، ایسے تعلقات ہیں تو ان کے لیے صرف یہ منہ اور ہاتھ، سادہ زیب و زینت کے ساتھ نہیں. الا ما ظہر منہا، صحابہ کرام سے یہ تفسیر متفق رہا ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھے جائے، ٹھاک دیجیے. اب جو دیور جیٹھ کے بارے میں بھائی انور نے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ الحم الموت، یہ تو موت، اس کا جو ہے نا شروع وہ یہ نہیں ہے کہ پردہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بلال بات کر رہا ہوں. جی میاں علیکم. جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جی آپ جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو میری وائف ہے نا جی، جی جی، والدہ کی طرف سے جو زمین ملی تھی نا، ان کو لک آف ان کے والد کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، آپ کے سسر یعنی تو میں سے وہ جو ہے نا کہ وہ جو فصل ہوتی ہے نا، مطلب اشر کے لیے ہیں. جی جی، کپاس ہو گئی، گندم ہو گیا. اب کسی نے کہا کہ وہ آپ کے والد اس کی جگہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، اس میں اشر نہیں لگتا آپ کا. میرا یہ کہنا تھا کہ لازمی بات ہے اگر ہمارے پاس ڈائریکٹ بھی ہو تو ہم نے بیچ کے ہی اس کے پیسے سے اشر ادا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میری کچھ سسرالی جائیداد ہے، میرے سسر اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. جی. اب وہ میری مسز یہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب اس لیے اشر ادا نہیں کرتے چونکہ آپ کو بھی کچھ حق زمین وغیرہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے کہ ہم اشر ادا کریں. اچھا بلال بھائی، 2 باتیں ہیں، آپ کی زمین جو ہے وہ بارانی ہے یا نہری ہے؟ اچھا نہیں، اصل میں میرے سوال دوبارہ سن لیں، آپ صحیح طرح سمجھے نہیں ہے میرے خیال. نہیں جی فرمائیے. یہ اشر برانی وغیرہ کی باتیں نہیں، اور ہی پوچھ رہے ہیں. جی اصل میں یہ ہے کہ وہ جو نہیں ان کو اس کو نہری پانی لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری جو مسز ہے نا جی، جی جی، ان کی والدہ کی طرف سے جو زمینیں ملی تھی نا میری جو بیگم کے حصے میں آئی ہیں، جی جی، اس میں جو ان سے ہے نا کہ ان کی دیکھ بھال ان کے والد صاحب شروع سے کر رہے ہیں، وہ اب شادی کے بعد بھی وہی کر رہے ہیں دیکھ بھال. ان کے دیکھ بھال سے مراد آسان بات یہی ہے نا کہ آپ کے سسر کرتے ہیں. ہاں جی وہی دیکھ بھال. ہاں ٹھیک ہے. اس میں سے جو گندم یا کپاس آتی ہے وہ اس کی جگہ کے بیچ کر ان کو پیسے ادا کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس پیسوں میں سے اشر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہاں بلال صاحب بات سمجھ رہی کہ آپ کے سسر ہی جو نا وہ زمین میں کاشت کرتے ہیں جو